أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، قرآن کو سیکھنا پڑھنا عمل کرنا ہمارے آسان کرے، اس کو ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے، ہم سورہ الصافات شروع کریں گے۔ اس سورت کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت ساری آیتیں مگر چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ لفظ بھی نیو ہیں اور ڈفرینٹ سی ٹرانسلیشن ہے، تھوڑی سی مشکل بھی ہے کسی جگہ پہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 1 سے 21 تک انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا۔ تو والصافات واو جو ہے اس میں قسمیہ ہے، بہت اب آگے ہم بہت زیادہ دیکھتے رہیں گے۔ اوتھ والی واو جو ہوتی ہے قسمیہ، اس کے بعد کی جو چیز ہوتی ہے وہ مجرور حالت میں ہوتی ہے۔ تو والصافاتی قسم ہے سب باندھنے والوں کی۔ صافات یہاں پہ دکھ رہا ہے، اس میں صف باندھنے والوں کے لیے، اور صفا خوب صف باندھنا۔ جب دونوں اسم ہی ہے اور مگر جب ایک کے بعد دوسرا اسم دوبارہ سے آتا ہے تو ایکشن کا نام بھی ہے صفا، اور اس میں تھوڑی تاکید ہو جاتی ہے، جیسے اس کے معنی خوب کر کے آ رہے ہیں۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، صفا خوب صف باندھنا، تو یہ بیسیکلی ایکشن کا نام ہے یہاں پہ، صف باندھنا۔ فزاجراتی پھر ڈانٹنے والوں کی، یہ بھی قسم ہی آگے سے کنٹینیو کر رہی ہے، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے تو اس کو کنٹینیو کر رہی ہے۔ فزاجراتی پھر ڈانٹنے والوں کی، زاجرات ڈانٹنے والے، صافات ایک ہی وزن ہے جیسے، تو پھر ڈانٹنے والوں کی زجرہ سخت ڈانٹنا، تو اس میں بھی سیم روٹ ورڈ کے ساتھ اسم آ رہا ہے تو وہی انداز ہے کام کا نام، جیسے سخت ڈانٹنا۔ زجر و توبیخ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، زجر ڈانٹنے کے لیے آتا ہے قرآن میں، اور جگہ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 13 میں ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر وہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی ایک ہی، تو ڈانٹ کے لیے زجرہ ہے یہاں پہ بھی، اور ایک دفعہ زجرہ ہی کر کے آیا ہے یہاں پہ سورہ صافات میں، ہم آیت نمبر 19 میں آج ہی کے لیسن میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر وہ دیکھنے لگیں گے۔ یک آیت تو جھڑکی کے لیے، ڈانٹ کے لیے زجر کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ فَزَاجِرَاتِ پھر ڈانٹنے والوں کی، زجرہ سخت ڈانٹنا، پھر اب پھر کنٹینیوشن چل رہا ہے، پھر کس چیز کی قسم ہے، فَالتَّالِيَاتِ پھر تلاوت کرنے والوں کی۔ تالیات کا روٹ ورڈ تالم واو ہے، تالیات قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، لیکن روٹ ورڈ تو بہت دفعہ آیا ہے تلا یتلو تلاوتن کا، لیکن تالیات تلاوت کرنے والے، دوز ہو ریسائٹ کے میننگ میں یہیں پہ ہے۔ فتالیاتی پھر تلاوت کرنے والوں کی، ذکر کی، بریکٹ میں بتا دیے کون سا ذکر، قرآن کی۔ سارے قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، اِنَّا بے شک، إِلَٰهَكُمْ الہ تمہارا، لواحد یقیناً ایک ہی ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے اس کا، حمزہ ہا اور دال، احد۔ رب السماواتی رب آسمانوں، والارض اور زمین کا، وما اور جو، بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، وربو اور رب المشارق مشرقوں کا۔ انا بے شک ہم، زینا مزین کیا ہم نے، زینا یزینو اس کے میننگ ہوتے ہیں بیوٹیفائی، تو مزین کیا ہم نے، السماء آسمان، الدنیا دنیا کو، بزینت زینت سے، یہ سیم روٹ ورڈ ہے، زایا نون، بزینت زینت سے، الکواکب ستاروں کی۔ کواکب کا روٹ ورڈ ہے کاف واو کاف با، کوکب، کوکب اس کا سنگولر ہے اور وہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے، کوکب سورہ نور میں بھی نظر آتا ہے، اور کواکب پلورل ہے، یہ 2 دفعہ نظر آتا ہے قرآن میں، ایک دفعہ یہاں پہ، ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں سورہ انفطار کی آیت نمبر 2 ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے، تو سٹارز کے لیے یہاں پہ بھی کواکب کا لفظ آیا ہے، تو قرآن میں کواکب 2 دفعہ، باقی کوکب بھی نظر آتا ہے۔
وحفظن اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان ہر شیطان سے، مارد جو سرکش ہے. مارد کا روٹ ورڈ ہے میم را دال. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 5 دفعہ آیا ہے ٹوٹل، اور جسے مارد ریبیلیس یہ مارد کر کے تو 1 دفعہ آیا ہے، مگر مرید شیطان مرید کر کے 2 دفعہ اور آیا ہے. جیسے کہ ہم ایک دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل، سورہ النساء کی آیت نمبر 117 میں ہے کہ ان یدعون نہیں وہ پکارتے الا شیطان مگر شیطان، مریدہ ریبیلیس سرکش کے. تو مریدہ بھی شیطان کے لیے آیا ہے، اور مریدہ کی میننگ یہی ہے سرکش باغی. اور اس کے علاوہ بھی یہ 1 دفعہ مرید کر کے آیا ہے شیطان کے ساتھ ہی. الحج کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں بھی ہے وَيَتَّبِعُوا اور وہ پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید ہر سرکش شیطان کی. تو اس معنی میں 3 دفعہ میں اسی معنی میں ہے میم را دال روٹ ورڈ. لا یسمعون نہیں وہ کان لگا کے سن سکتے. سین میم عین روٹ ورڈ قرآن میں بہت دفعہ ہے، لیکن سین پہ تشدید کے ساتھ آپ کو صرف یہیں پہ ملے گا، کیونکہ یہ ایک باب ہوتا ہے، ایک مطلب اس باب میں یہ 1 ہی دفعہ آیا ہے یہ. تو اس طرح سین پہ تشدید کے ساتھ صرف یہیں پہ ملے گا آپ کو. اور یہ اس باب میں اور یعنی کان لگا کے سننا آتا ہے، جس طرح حمزہ سین تا والے باب میں بھی آتا ہے غور سے سننا. تو یسمعون نہیں وہ کان لگا کے سن سکتے. تبھی اس کی ٹرانسلیشن میں خالی سننا نہیں ہے بلکہ کچھ ایکسٹرا نظر آ رہا ہے، تو اس کو ایسے یاد کریں. لا یسمعون نہیں وہ کان لگا کے سن سکتے الا طرف الملأ الاعلی، ملأ الاعلی کی طرف. تو ملأ الاعلی میں میم لام حمزہ روٹ ورڈ ہے، اور اعلی اس کے میننگ ملأ الاعلی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، مقرب فرشتوں کے. وَيُقْذَفُونَ اور وہ پھینکے جاتے ہیں. قاف دال فا روٹ ورڈ ہے. قاف دال فا روٹ ورڈ پھینکنے کے لیے یعنی ٹو تھرو ٹو کاسٹ کے لیے قرآن میں نظر آتا ہے یہ. اور یہاں پہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، یہاں پہ پیش ہے تھرڈ لیٹر پہ زبر، یہاں کھڑی زبر ہو تو یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، پیسو لکھ لیجیے اس کے ساتھ. وَيُقْذَفُونَ اور وہ پھینکے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا، جیسا کہ ایکٹیو ورژن میں یہ بھی آ رہا ہے، دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے فَقَذَفْنَاهَا so we threw them ہم نے پھینک دیا انہیں. تو قذفنا یہ نارمل ورژن ہے، اس کا ایکٹیو ورژن ہے ماضی کا، تو اس میں میننگ آ رہا ہے کہ ہم نے پھینکا. تو ڈوئر کون ہو گئے؟ ہم ہو گئے. اور ایک اور دفعہ ادھر دیکھتے ہیں ہم اس کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں بھی نظر آتا ہے بلکہ نقذفو ہم پھینکتے ہیں، دے مارتے ہیں حق کو باطل پر. تو یہ بھی پھینکنے کے لیے اس طرح کر کے آیا ہے یہاں پہ، اس میں بھی ایکٹیو ورژن ہے اس کا نارمل، ہم پھینکتے ہیں. تو اس میں ڈوئر جو ہے وہ کرنے والا بتایا ہوا ہے کہ ہم ہیں، لیکن جو مجہول ہوتا ہے اس میں ڈوئر نہیں بتایا جاتا، بیسیکلی مسٹری ہوتے ہے، ڈوئر نہیں پتا ہوتا. تو یہ صفون وہ پھینکے جاتے ہیں، خود ڈوئر نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر یہ عمل ہو رہا ہے، وہ پھینکے جاتے ہیں. اور کون پھینک رہا ہے یہ اس میں نہیں پتا ہوتا، مجہول کا یہی انداز ہوتا ہے. وہ جو قذفون وہ پھینکے جاتے ہیں من کل جانب ہر طرف سے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ہر جانب سے، تو وہی ٹرانسلیشن ہے ہر طرف سے. دحوراً بھگانے کے لیے. دال ہا را روٹ ورڈ ہے، دال ہا را میں دھتکارنے کے میننگ آتے ہیں، بھگانا دھتکارنا. تو قرآن میں دحورا تو 1 ہی دفعہ ہے، لیکن ہم اس کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں اور کس شکل میں نظر آتا ہے. جیسے مدھورا کر کے قرآن میں نظر آتا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18، اس میں نظر آتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا ان کو جہنم میں وہ پھینکا جائے گا مذموماً ذمت زدہ، مدحورا ریجیکٹڈ، دھتکارا ہوا. تو یہاں پہ بھی دھتکارا ہوا کے میننگ میں مدحورا ریجیکٹڈ کے میننگ میں دکھ رہا ہے. پھر ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو کہ یہاں سے نکل جاؤ مذعوماً، ڈسگریسڈ ہو کے، اور مدحورا ایکسپیلڈ، مردود، دھتکارا ہوا، ٹھکرایا ہوا، یہی میننگ اس کے ہیں مدحورا کے. ٹھیک، تو قرآن میں مدحورا کر کے 3 دفعہ ہے اور دحورا کر کے 1 ہی دفعہ ہے. باقی یہ اوپر آپ کو زیادہ اور نہیں نظر آئے گا. یہ دحوراً بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے واصب مسلسل دائمی،
واو ساتھ با روٹ ورڈ ہے. واسب روٹ یعنی کہ روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے اور اس کے بعد آپ کو نہیں نظر آئے گا. اس کے میننگ ہوتے ہیں پرپیچول یعنی مسلسل کسی چیز کا کانسٹینٹلی ہونا. واسب مسلسل. یہاں پہ ایک دفعہ دکھ رہا ہے آپ کو عذاب واسب, عذاب ہے مسلسل. ایک دفعہ واسب اور ہے, اور سورہ نحل کی آیت نمبر 52 میں اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے, اور اسی کے لیے ہے الدین اطاعت. واسب ہمیشہ, ہمیش. تو واسب میں مسلسل, ہمیش کی اس طرح کے کانسٹینٹلی کے میننگ آتے ہیں. تو 2 دفعہ بس قرآن میں آپ کو یہ نظر آئے گا. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیا کریں ایسی چیزوں کو تاکہ ٹرانسلیشن یاد کرنے میں آسانی ہو جائے, کیونکہ وہ نارملی آپ کو نہیں نظر آتا. اللہ مگر من جو کوئی whoever خطفہ اچک لے جائے. خطفہ یختفو, خاطافا روٹ ورڈ سنیچ کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ خطفہ جو اچک لے جائے یہ ہے ماضی کا صیغہ, جو کوئی اچک لے جائے سنیچ کر لے. الخطفتہ اچک لے جانا. خطفہ فعل ہے, فعل ماضی. ال لگا ہوا ہے تو یہ تو اسم ہے اور یہ کام کا نام ہے. خطفتہ اچک لے جانا, یعنی کہ اس کو ایکشن کا نام جو ہے یہ اسم ہوتا ہے, تو اچک لے جانا سنیچنگ جیسے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, اور ویسے بھی جو ہم ایک سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں شروع کی, آیت نمبر 20 ہے, اس میں بھی ہے نا یہ کاد البرق, قریب ہے کہ برق بجلی, یخطف ابصارہم اچک لے ان کی نگاہیں. تو اچک لینے کے معنی میں سنیچز اوے کے میننگ میں یہ ہم پڑھتے ہیں. یہ ہمیں کافی یہ والی آیتیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں ٹرانسلیشن بھی آتی ہے اس کے الحمدللہ. الا من خطفہ مگر جو کوئی اچک لے جائے, الخطفتہ اچک لے جانا, فَأَتْبَعَهُ فا تو اتبع یتبعو کا مطلب ہوتا ہے پیچھا, ٹو فالو. فَأَتْبَعَ تو پیچھا کرتا ہے اس کا, اچک لے جانے والے کا. کون؟ شہابن ایک شعلہ, ثاقب چمکتا ہوا. ثاقب جو ہے اس کا روٹ ثاقب وا ہے, قرآن میں 3 دفعہ ہے ثاقب, اور ثاقب کی میننگ ہے پیئرسنگ. چمکتا ہوا بھی ٹرانسلیشن ٹھیک ہے, اور پیئرسنگ بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح نظر آتا ہے. تو شہابن شعلہ, شین ہابا روٹ ورڈ یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے. شہابن ثاقب, ثاقب چمکتا ہوا. ثاقب دیکھتے ہیں ہم کہاں نظر آتا ہے, سورہ طارق میں ہے 86 یعنی کہ آیت نمبر 3 میں. النجم و ستارہ ہے, الثاقب چمکدار ٹرانسلیشن بھی ہے, اور انگلش میں پیئرسنگ. تو دونوں اس کی ٹرانسلیشن یہی دونوں بنتی ہیں. فَاسْتَفْتِهِمْ فا پس, فَاسْتَفْتِ پس پوچھ لیجئے, آسک کیجئے, ہم ان سے. اچھا فَاسْتَفْتِ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا تا یا, فتویٰ اسی سے ہوتا ہے. تو جب یہ حمزہ سین تاب باپ کے ساتھ آتا ہے فا تا یا روٹ ورڈ, تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو آسک, یعنی کسی سے آپ, اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو سیک رولنگ, ٹو انکوائر, کسی سے انکوائر کر لو, کسی سے آسک کر لو, یا پھر ٹو سیک رولنگ فتویٰ معلوم کر لو. تو یہاں پہ فتوی معلوم کرنے کے بجائے کیا ٹرانسلیشن ہوگی, ٹو انکوائر کی یا ٹو آسک کی. فَاسْتَفْتِ پس پوچھ لیجئے, انکوائر کر لیجئے ان سے. تو فَاسْتَفْتِ جو ہے فعل امر ہے, پس پوچھ لیجئے ہم ان سے. اب یہاں پہ ایک دفعہ اس طرح آ رہا ہے حمزہ سین تاب آپ کے ساتھ, یہ قرآن میں اور جگہ کہاں پہ آتا ہے, ایک آدھ دیکھ لیتے ایگزامپل. سورہ الصافات میں ہی ایسے ہی آلموسٹ آئے گا 149 آیت میں. فَاسْتَفْتِهِمْ بالکل سیم طریقہ ہے, فَاسْتَفْتِهِمْ then ask them, پوچھ لیجئے ان سے. تو پھر جو بھی ہے تو یہاں پہ بھی ہے اس طرح. اور ایک دفعہ سورہ کہف میں ہم آیت نمبر 22 میں پڑھتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا, بس ان سے ایسے سرسری سا آپ پوچھے. اور وَلَا تَسْتَفْتِ and don't تستفتی انکوائر ان کے بارے میں, فِيهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ and don't inquire about them. تو انکوائر کے میننگ میں نظر آیا آپ کو. اب کیا پوچھ لیجئے, دوبارہ سے آیت نمبر 11 پہ آتے ہیں. پس پوچھ لیجئے ان سے, کیا ہم وہ, اشد زیادہ سخت ہیں. اشد جب آتا ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے, جیسے یہ ایک وزن ہوتا ہے, یہ کبھی جیسے احق زیادہ حقدار ہے, اشد زیادہ شدید سخت ہے, اضل زیادہ بھٹکا ہوا ہے. تو یہ اسم تفضیل کا اس طرح وزن آتا ہے, قرآن میں نظر آتا ہے کبھی. تو اشد زیادہ سخت ہے, شین دال دال روٹ شدت میں سختی ہوتی ہے.
خلقن پیدائش میں، خلق جو ہے اسم ہے اور اس کی میننگ ہوتی کریشن، تخلیق. اس کی جب میننگ آتے ہیں خلق کے لام پہ جزم بیچ میں جب آ رہا ہے تو اس کی میننگ یا تو تخلیق، کریشن یا پیدائش جیسے یہاں پہ دکھ رہی ہے، اسم کی طرح ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اشد زیادہ سخت ہیں خلقن پیدائش میں، ام یا من جسے خلقنا پیدا کیا ہم نے. انا بے شک ہم، خلقناہم پیدا کیا ہم نے، ہم انہیں، من طین مٹی سے، لازب چپکنے والی. لازب کا روٹ ورڈ لام زا با، قرآن میں یہ صرف ادھر ہی یہیں پہ آیا ہے. اس کے میننگ ہے سٹکی. لازب سٹکی یعنی کہ چپکنے والی مٹی. بلکہ عجبتا، عجبتا تعجب کیا آپ نے. عجبتا ویسے ہی جیسے ہم اردو میں تعجب کہتے ہیں، بالکل وہی کہ حیرانی کا اظہار. عجبتا تعجب کیا آپ نے، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. سین خارا روٹ ورڈ ٹو ریڈیکیول، ٹو موک کے میننگ میں آتا ہے. یسخرون مسخرہ پن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو یسخرون وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا اور جب، ذکروا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں. اچھا ذکرہ یذکرو جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہے ٹو ریمائنڈ، نصیحت یعنی کہ ریمائنڈ کرنا، نصیحت کرنا. اور یہاں پہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول، تو یہ ضرور لکھ لیجئے تاکہ اس کی ٹرانسلیشن پھر اچھے سے یاد ہو جاتی ہے. ذکرو وہ یہ مجہول ہے، وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، وہ ریمائنڈ کرائے جاتے ہیں. تو بیسیکلی اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا ہے اس کا تو وہ خود دوسروں کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، رائٹ، ڈوئر ہوتا ہے وہ. لیکن اس وقت ذکرو میں مجہول ہے تو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، ریمائنڈ کرائے جاتے ہیں. اور کون کروا رہا ہے یہ مجہول ہے، نہیں پتا، تو اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وَإِذَا اور جب ذکروا نصیحت کیے جاتے ہیں، ریمائنڈ کرائے جاتے ہیں، لا یذکرون نہیں وہ نصیحت پکڑتے. ذال کا فرا بہت انٹرسٹنگ سے روٹ ورڈ ہے. یہ کبھی اس کے میننگ بغیر تشدید کے ہوتا ہے تو اس کے میننگ زیادہ تر ہوتے ہیں ٹو ریممبر، ٹو مینشن کے. جیسے یہ ایک باب میں آتا ہے، جب اس باب میں آتا ہے جو نمبر 1 کا ہوتا ہے اس ذکر یذکرو، تو اس میں میننگ ہوتے ہیں ٹو ریممبر، ٹو مینشن، یعنی کسی چیز کو یاد کرنا اور مینشن کرنا، جیسے اذکرو کر کے ہم کرتے ہیں. پھر اس والے باب میں ہوتا ہے جو اوپر آپ نے پڑھا ذکرو، جو میں نے آپ کو کہا تھا اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو ریمائنڈ، نصیحت کرنا. اس میننگ میں آتے ہیں تو نصیحت کرنا، یہاں پہ ذکر کرنا، ریمائنڈ اور مینشن کرنا، یہاں پہ نصیحت کرنا، ریمائنڈ کروانا. ایک اور باب میں آتا ہے یہ، اور اس میں اس کے معنی ہوتے ہیں تذکر تذکروں، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں نصیحت پکڑنا. تھوڑے تھوڑے ڈفرینس سے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. تو ایک اور باب میں آتے ہیں اس کی میننگ ہوتے ہیں نصیحت پکڑنا. اس باب میں اس میں آپ دیکھیں دال کا فرا، یہ اس باب کا حصہ ہے، ٹھیک. اس باب میں اس کی لیکن ٹرانسلیشن میں نصیحت پکڑنے کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے، جبکہ عام طور پہ اس میں ٹو ریممبر اور ٹو مینشن کی ٹرانسلیشن آپ قرآن میں دیکھیں گے. صرف بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں پہ نصیحت پکڑنے کی، سبق لینے کی ٹرانسلیشن ہے، جیسے یہاں پہ. تو اسی لیے اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیجئے، کیونکہ عام طور پہ یذکرون کا مطلب ہوتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں. لا یذکرون نہیں وہ نصیحت پکڑتے. یہ میننگ میں یہ باب میں نظر نہیں آئے گا، صرف ایک جگہ پہ اور قرآن نظر آتا ہے، ایک دو جگہ پہ. سورہ مدثر کی آیت نمبر 55 اور 56 اس میں دیکھیں فمن شاء، جو کوئی چاہے، ذکرہ پے ہی ٹو اٹ، یعنی کہ نصیحت اخذ کر لے، سبق حاصل کر لے کے میننگ میں یہاں پہ ہے. اور پھر اسی میں آگے وما یذکرون اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، سبق حاصل کرتے الا انشاءاللہ. تو یہاں پہ یذکرون بھی اسی اس میں ہے، نصیحت پکڑنے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ذکرہ بھی اسی اس میں. ادروائز جب اس طرح آتا ہے قرآن میں اس کے میننگ زیادہ تر ڈفرینٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ زیادہ بتایا جا رہا ہے، کئی دفعہ وہ چیزیں پڑھتے پڑھتے آپ کو مزہ آنے لگے گا. آپ انشاءاللہ اور جگہوں پہ دیکھیں گے، آپ کہیں گے ارے ہاں اس کی دیکھو یہاں پہ ایگزامپل اس طرح، قرآن کا اور مزہ آنے لگتا ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا ذُكِّرُوا جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، مجہول کا صیغہ، وہ ریمائنڈ کرائے جاتے ہیں، لا یذکرون نہیں وہ نصیحت پکڑتے، نہیں وہ سبق لیتے. وَإِذَا اور جب رَأَوْا وہ دیکھتے ہیں، آیتن کوئی نشانی، یستسخرون تو خوب مذاق اڑاتے ہیں. یستسخرون اور آپ نے یسخرون پڑھا تھا قرآن میں. یہ تو سین خارا سے یہ والا چیز تو آپ کو بہت دفعہ نظر آئے گی مذاق اڑانے کے لیے، یا یعنی کہ حمزہ یسخرون، اس میں
تا نہیں ہے بیچ میں, آپ دیکھیں ڈائریکٹ ہے یسخرون, وہ سین تو روٹ ورڈ کی ہے, سین خارا روٹ ورڈ مسخرہ پن کی سین خارا, تو یہ ایک مذاق اڑاتی اس شکل میں آپ کو قرآن میں نظر آتا ہے. مگر اگر آپ اس کو دیکھیں جو اگلا ہے یستسخرون, تو اس میں حمزہ سین تا باب آ گیا, تو اس باب میں یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے, اور اس میں اسی لیے ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں خوب کا اضافہ ہے. تو جب بھی کسی دوسرے باب میں آتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے میننگ میں ایڈیشن ہوتے ہیں, اس باب میں یہ روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں, اور اس لیے اس کے میننگ میں خوب مذاق اڑاتے ہیں, تھوڑا ایکزیجریشن ہے. ٹھیک, جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یستسخرون تو خوب مذاق اڑاتے ہیں, تو آپ اس کو یہ اس طرح ضرور مارک کر لیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ ٹرانسلیشن اس طرح یاد کرنی ہے. آیت نمبر 15 وقالو, کہتے ہیں ان کے بعد اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے, نہیں ہے ہادہ یہ اللہ مگر سحرن ایک جادو, مبین کھلم کھلا کلیئر, اذا کیا جب, متنا مر جائیں گے ہم, وکننا اور ہو جائیں گے ہم, ترابا مٹی, وعظاما اور ہڈیاں. عظاما قرآن میں کئی دفعہ آیا بونس کے لیے, ہڈیاں, انا کیا, انا بے شک ہم, لمبعوثون البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مبعوث ریزریکشن کو کہتے ہیں, دوبارہ اٹھائے جانے کو. لا البتہ, مبعوثون کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. او یا اوا کیا بھلا, اوا جو ہے کیا بھلا, تو جیسے کیا کی ٹرانسلیشن میں آبا و اجداد ہمارے, آبا و اجداد ہمارے, الاولون جو پہلے ہیں یعنی کہ گزر چکے ہیں. آیت نمبر 18 قل کہہ دیجئے نعم ہاں, وَأَنْتُمْ اور تم, داخرون ذلیل و خوار ہونے والے ہو. داخر فاعل کا وزن ہے داخر, دال خارا سے, تو اس کے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے, ذلیل و خوار ہونے والے ہو. یہ داخرون ہے, یہ روٹ ورڈ قرآن میں 4 دفعہ ٹوٹل آیا ہے. ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اس کی میننگ ہوتے ہیں ہیوملیٹڈ, 2 دفعہ اس کی میننگ ہیوملیٹ کے آئے ہیں قرآن میں, اور 2 دفعہ ہمبل کے, یعنی 2 دفعہ اس کے میننگ میں ذلیل و خوار کے میننگ ہے, اور 2 دفعہ ہمبل کے, تو دال خارا ٹوٹل 4 ٹائمز قرآن میں آیا ہے. جیسے یہاں پہ ٹرانسلیشن ہے وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو. ایک دفعہ سورہ نمل کی آیت ہے, سورہ نمل کی آیت میں بھی اس کے میننگز کیا ہیں, وَكُلٌّ اور سب کے سب, أَتَوْهُ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, داخرین ہمبل ہو کے. تو اس میں یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہمبل ہو کے عاجزی کے ساتھ ہے. تو داخرین قرآن میں 4 دفعہ, 4 میں سے 2 دفعہ ہمبل کے میننگ میں, اور 2 دفعہ ہیوملیٹ ذلیل جو بھی ہم نے پڑھا اس میننگ میں. تو یہاں پہ ہمبل کے میننگ میں دکھ رہا ہے آپ کو. اس کے علاوہ سورہ نحل میں آیت ہے, آیت نمبر 48, اس میں بھی یہ ہمبل کے معنی میں ہے, کیونکہ وہی سجدے کرتے ہوئے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریے. وَهُمْ دَاخِرُونَ, اور وہ ہمبل ہیں, عاجزی کی کیفیت میں ہیں. اور ایک جگہ اور قرآن میں یہ دکھتا ہے ذلیل و خوار کی شکل میں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ, سورہ غافر کی آیت نمبر سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں ایک دفعہ ہے, یہاں پہ بھی ہے سیدخلون جہنم, پھر وہ قریب داخل ہوں گے جہنم میں, داخرین ہیوملیشن میں ذلیل و خوار ہو گئے. ٹھیک, تو یہ آیت کے کانٹیکسٹ سے بھی آپ کو پتہ چلے گا, یہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ ذلیل و خوار ہو کے ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی برے لوگوں کی بات ہی ہو رہی ہے, تو کہہ رہے قل کہہ دیجئے نعم ہاں, وانتم اور تم, داخرون ذلیل و خوار ہونے والے ہو. فَإِنَّمَا تو بے شک ہی وہ, زجرتن ڈانٹ ہوگی, واحدتن ایک ہی, فَإِذَا تو یکایک. اذا جو ہے کبھی زیادہ تر آپ جب کے میننگ میں دیکھتے ہیں, اور کبھی کبھار یکایک سڈنلی کے میننگ میں بھی ہوتا ہے. یہ اذا ہوتا ہے, فجائیہ کہلاتا ہے یہ اذا, اس کے میننگ ہوتا ہے یکایک, اچانک. یہ بھی قرآن میں کافی دفعہ نظر آتا ہے ہمیں. فَإِذَا تو یکایک ہم وہ ینظرون, وہ دیکھ رہے ہوں گے, نظر روپ پر دیکھنے سے. وقالو اور وہ کہیں گے, یا ویلنا, یا ہائے, ویل افسوس, نہ ہم پر, ھذا یوم الدین, یہ ہے دن بدلے کا. الدین کی ٹرانسلیشن بدلے کا دن, جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں. آیت نمبر 21, ھذا یہ ہے, یوم الفصل دن فیصلے کا. الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی اسے تکذبون, تم جھٹلایا کرتے.
کذب یکذب تکذیب جھٹلانا. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے, اس کی بہترین حصے سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس سے ہمیں جو ہے اس کی سمجھ, اس کا فہم اور اس کے ڈیپتھ میں جانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. اس سے اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.